حضور کی صحابیہ بی بی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان سے بدکاری ہو گئی، زنا ہو گیا ہے بی بی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں زنا قرض کی طرح ہوتا ہے، جیسے قرض لیں تو واپس دینا پڑتا ہے نا، بھرنا پڑتا ہے، ادا کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا بالکل ایسے زنا بھی قرض کی طرح ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بڑا چلاک بن کے یہ سمجھتا ہے کہ بھئی دیکھو میں نے فلاں شخص کی عزت کو داغدار کر دیا ہے اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اس کی عزت پہ حملہ کر دیا، تو امام شافعی نے ہمیں یہاں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ فرمایا ہو سکتا ہے قدرت ای وہ معاملہ تیرے نال بھی کردی پئی ہوئے۔ اللہ نے تو اس اصول پر کائنات بنائی نہیں نا کہ ہم کسی کی عزت پر حملہ کریں اور پھر ہماری عزت کے ساتھ اپنے گھر بیٹھی رہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس بی بی سے نا بدکاری ہو گئی، زنا ہو گیا۔ اور میں آپ ہم سارے جانتے ہیں کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کی سزائے موت ہے، یعنی شریعت کہتی ہے کہ سینے تک زمین میں گڑھا کھود کر اس کو دفن کرو جو شادی شدہ ہے، اور اسے پتھر اتنے مارو کہ اس کی موت واقع ہو جائے، وہ مر جائے، اور اتنی سخت سزا اس لیے ہے کہ اس نے حلال ہوتے ہوئے حرام کو منہ مارا۔ اللہ اکبر۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ جی، تو یہ اتنی سخت سزا اسلام میں اس لیے۔ اور جو غیر شادی شدہ کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اپنی مرضی سے، تو پھر اس کے لیے 100 جلدہ 100 کوڑے سزا۔ اب اس صحابیہ سے گناہ ہو گیا، بدکاری ہو گئی، زندہ ضمیری دیکھیں، پھر توبہ کا فیض دیکھیں۔ گناہ ہو گیا نا، تو وہ بی بی فرماتی ہیں کہ گناہ کے بعد میری زندگی سے سکون جاتا رہا، چونکہ بیٹھتی حضور کی صحبت میں تھی نا، اور اتنی پاکیزہ صحبت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور دے زمانہ پاک وچ کوئی بندہ کسی دوے دا گلہ کردا نا، تو ایک بڑی گندی بدبو پورے شہر میں پھیل جاتی تھی، جسے سونگھ کر ہم محسوس کر سکتے تھے کہ آج کسی نے کسی دوسرے کا گلہ کیا ہے۔ تو شاگردوں نے کہا حضور گیلے تو لوگ آج بھی کرتے ہیں مگر ہمیں تو وہ بدبو نہیں آتی۔ حضور کے صحابی ہیں، تو آپ نے فرمایا اصل میں وہ بدبو ہو اتنی گئی ہے، گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب وہ ہماری ناک اور طبیعت محسوس ہی نہیں کرتی، ختم ہو گیا، گناہ کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ وہ فرماتی ہے کہ میری راتوں کو سکون کی نیند برباد ہو گئی، اور میرا ضمیر مجھے کچوکے لگاتا تھا، اندر ہی اندر سے آواز آتی تھی کہ بیٹھتی تو حضور کی صحبت میں ہے، تو سرکار کی صحابیہ، اور روح پر اتنا بڑا گناہ کا دھبا لے کر پھر بھی زمین پر زندہ ہو۔ وہ صحابیہ چلی اور ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی، زاروں قطار رو رہی ہیں پھوٹ پھوٹ کر، اور حضور سے مخاطب ہو کر کہنے لگی حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور اس گناہ کی نشانی بھی میرے پیٹ میں موجود ہے، یعنی میں حاملہ بھی ہوں۔ حضور میرا سکون برباد ہو گیا ہے، آپ مہربانی فرما کر حضور مجھے پاک نہیں کرتے۔ پاک کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے آپ کو خود اپنی مرضی سے وہ سزائے موت کے لیے پیش کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پاک نہیں کرتے، رسول دیکھے چونکہ ہوتا ہی کریم ہے، سبحان اللہ، حضور کریم ہے، تو سرکار نے نا اس بی بی کو پہلا موقع دیا، اور آقا نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا بی بی اگر تجھے حد شرعی جاری کر کے قتل کر دیتے ہیں، سنسار کر دیتے ہیں، تو وہ معصوم جو تیرے پیٹ میں ہے اسے کس بات کی سزا دیں، اسے کس جرم میں قتل کریں؟ آقا تو پھر حکم کریں۔ سرکار نے فرمایا ابھی چلی جاؤ، جب وہ نشانی ظاہر ہو جائے یعنی بچہ پیدا ہو جائے، فرمایا پھر آنا، پھر تجھے پاک کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واپس پلٹی، آپ ذرا تصور فرمائیے نا، 9 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ یہاں تو ہم قدم پہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے پیچھے کوئی بلنڈر کوئی گناہ بھی کیا ہے۔ 9 مہینے کا عرصہ گزرا، بچہ پیدا ہوا، تو صحابیہ ایسے ہاتھوں میں بچے کو اٹھا کر نا، معصوم بچے کو ایسے ہاتھوں میں اٹھا کر تو دوسری بار حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، رو پڑی حضور اب کریمی نہیں فرماتے؟ سبحان حضور یہی پاک کر کے نا مجھے پاک کر کے قبر میں اتارے، مجھے اگلے عذاب سے بچائیں۔ سبحان اللہ۔
آقا نے دوسرا موقع دیا. سرکار نے فرمایا بی بی تجھے قتل کر دیتے ہیں تو اس معصوم کو دودھ کون پلائے گا؟ سبحان اللہ. وہ جو ماں کے ذمے ہے حولین کاملین 2 سال دودھ پلانا جو ماں کے ذمے. سرکار نے فرمایا اسے کون پلائے گا؟ آقا تو پھر حکم فرمائے. سرکار نے فرمایا واپس چلی جاؤ, جب یہ بچہ تیرا دودھ چھوڑ کر کسی دوسری خوراک پہ کھانے پہ لگ جائے فرمایا پھر آنا, پھر تجھے پاک کریں. سبحان اللہ. دوسری بار سرکار نے بھیج دیا. 3.5-4 سال کا عرصہ گزرا. 4 سال ضمیر زندہ تھا. 4 سال کا عرصہ گزرا نا, بچہ 3-3.5-4 سال کا ہوا. اب اللہ کرے وہ کیفیت میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. تیسری بار حضور کی خدمت میں آ رہی ہے, مگر اب حالات اس کے بدل گئے. اپنی انگلی بچے کے ایک ہاتھ میں پکڑائی ہوئی ہے اور بچے کے دوسرے ہاتھ میں اس بی بی نے روٹی کا ٹکڑا بھی پکڑایا ہوا ہے ثبوت کے طور پر. اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی تیسری دفعہ اور آقا سے مخاطب ہو کر کہنے لگی حضور آپ نے فرمایا تھا نا کہ جب تیرا دودھ چھوڑ کر کسی دوسری خوراک پہ کھانے پہ لگ جائے تو پھر آنا. حضور اب یہ دودھ چھوڑ چکا ہے, اپنی منشی سے اپنی طاقت سے حضور یہ روٹی پکڑ بھی لیتا ہے, کھا بھی لیتا ہے. حضور مہربانی فرمائے زندگی کا پتہ نہیں ہے, مجھے اب پاک فرمائے. اچھا تیسری بار جب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی نا تو اس وقت آقا نے فرمایا صحابہ اس کو باہر لے جا کر سنگسار کرو. اب یہ بات سننے والی ہے. اچھا سننے سے زیادہ محسوس کرنے والی. سبحان اللہ. اب باہر صحابہ نے گڑھا کھود کر زمین میں اس بی بی کو جب سینے تک زمین میں دفن کیا, پتھر مار رہے ہیں. اب جو حدیث پاک میں نے پڑھا نا میں آپ کو عرض کرتا ہوں, پتھر اس بی بی کو پڑ رہے ہیں, مگر صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی کیفیت دیکھ کر ہمیں لگتا یوں تھا کہ پتھر لگ اس بی بی کو رہے ہیں مگر تکلیف قلب مصطفیٰ کو ہو رہی ہے. سبحان اللہ. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار باہر, چونکہ امتی جو ہے باہر اس کو پتھر پڑ رہے ہیں, حضور ممبر پر نہیں بیٹھے, سرکار تکلیف کے ساتھ مسجد میں چل رہے ہیں. اور کیفیت یہ ہے جو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں وہ ضرور دیکھیں ممبر شریف کی جانب. آقا کی کیفیت یہ ہے کہ حضور کبھی اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں ڈال کر پیوست کرتے ہیں ایسے, کبھی اپنے ہاتھ کو بھینچتے ہیں, کبھی مٹھی کو بند کرتے ہیں, کبھی اپنے لبہائے مبارک کو اپنے دندان کے نیچے دے کر دباتے ہیں اور تکلیف کے ساتھ چل رہے ہیں. صحابہ پتھر مار رہے ہیں. ایک پتھر اس بی بی کو حضرت خالد بن ولید نے بھی مارا. اس خاتون کے خون کے کچھ چھینٹے اڑے, خون کے قطرے اڑے اور جناب خالد بن ولید کی قمیض پر پڑے, لباس پر پڑے. آپ نے جلدی سے ایسے اپنے کرتے کو قمیض کو سمیٹا کہ خون کے قطرے میرے لباس پر نہ پڑ جائیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی نگاہ پڑی. حضور علیہ السلام نے وہیں سے کھڑے کھڑے مخاطب ہو کر فرمایا خالد اس بی بی کے خون کے قطروں سے اپنی قمیض کو نہ بچاؤ, اس کے خون کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو, اپنی قمیض کو, لباس کو, کرتے کو نہ بچاؤ. آقا کیا ہوا؟ فرمایا جس انداز سے توبہ میری اس صحابیہ نے کی ہے نا, اور جس انداز سے زندہ ضمیری کے ساتھ پاکیزگی میری اس کنیز نے حاصل کی ہے, کتنا بڑا فرمان. فرمایا اس ایک بی بی کی توبہ کو میں ساری امت کے گناہوں کا کفارہ بھی بناؤں, اللہ میری ساری امت کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. اس قدر حساس طبع کے ساتھ اس نے اپنے گناہ سے طہارت حاصل کی. صحابہ پتھر مارتے رہے, اس بی بی کا وصال ہو گیا. حد شرعی تھی نافذ ہو گئی, اللہ کا حکم تھا پورا ہو گیا, وصال ہو گیا نا. تو اب آقا نے صحابہ کو, صحابیات کو بھیجا, بھی تمہاری بہن تھی, غسل بھی دو, کفن بھی دو. آقا کیوں؟ فرمائے اس کا جنازہ میں مصطفیٰ خود پڑھاؤں. جب سرکار نے جنازہ پڑھانے کا اعلان کیا تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آقا کی خدمت میں حیران ہو کے کہنے لگے حضور آپ اس زانیہ کا جنازہ پڑھائیں گے, اس بدکار عورت کا جنازہ پڑھائیں گے حضور؟ چہرہ مصطفیٰ پر جلال کی سرخی آئی. سبحان اللہ. اور حضور نے قدر جلال کے ساتھ اور غصے کے ساتھ ڈانٹ کر سرکار فاروق کو چپ کروایا. اور کیا خوبصورت فرمان ہے آقا کا. آقا نے فرمایا عمر اسے زانیہ نہ کہو. حضور کیا ہوا؟ اسے بدکار بھی نہ کہو. آقا حکم فرمائے. سرکار نے فرمایا تمہاری نظر اس کے گناہ پر ہے, میری نظر اس بی بی کے انداز توبہ پر ہے.
کس قدر زندہ ضمیری کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو گناہ کی سزا کے طور پر پیش کیا. اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے پچھلے گناہوں کی معافی بھی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کرو. ہمارے صوفیہ ایک مثال دیتے ہیں، میرے آخری جملے ہیں. وہ فرماتے ہیں کسی شخص نے اگر مکان بنانا ہو نا، مکان، تو وہ سب سے پہلے اینٹیں، سیمنٹ، ریت، بجری، سریا، دروازے، کھڑکیاں نہیں خریدتا، ٹیئر گارڈر نہیں لیتا، وہ سب سے پہلے زمین خریدتا ہے سبحان اللہ. مکان بنانے والا. تو فرمایا